وصال مبارک۔ اعزاز، کمالات، فضائل تو بے شمار ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک یہ لازمی بات ہے، یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ واحد صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ابو بکر کو مصلی مصطفیٰ پہ کھڑا کیا۔ آخری 17 رکعتیں، 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ نماز پڑھائی تھی کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر بن عوف قبیلہ میں تشریف لے گئے صلح کے لیے۔ وہاں پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہی۔ اذان کہنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آپ آگے کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کھڑے ہو گئے، نماز شروع فرما دی۔ تو جب نماز شروع کی تو ادھر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام نے نا ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے، نماز میں متوجہ کرنے کا یہ انداز ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے اس وقت ہی فرمایا تھا کہ جب نماز کے دوران امام بھول جائے تو تم سبحان اللہ کہا کرو۔ عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ تالی بجائے، اور مرد کا حکم یہ ہے کہ وہ کہے سبحان اللہ۔ اسی حدیث مبارکہ میں، اسی حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، حضور علیہ السلام جب آئے تو صحابہ نے تالی بجائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے کے لیے، لیکن آپ اللہ کی نماز میں ایسے مگن تھے کہ آپ اپنی نماز میں رہے۔ بارہا جب صحابہ کرام نے مخاطب کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے آنے لگے، تو حضرت نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اے ابوبکر نماز مکمل کرواؤ۔ صدیق اکبر کو جب اشارہ ملا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حضور کے سامنے نماز پڑھانے کی توفیق دی۔ لیکن شکر ادا کیا، پھر پیچھے آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے پھر باقی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد پوچھا ابو بکر جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ نماز مکمل کراؤ، پھر آپ پیچھے کیوں آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے اعزاز دیا، اس پر اللہ کا شکر ہے، لیکن میری کیا مجال ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ ابو بکر حضور علیہ السلام پیچھے ہو اور ابو قحافہ کا بیٹا نماز پڑھائے؟ یہ میری کیسے مجال ہے؟ میں اس وجہ سے پیچھے آ گیا۔ تو گرامی قدر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ان کو اعزاز عطا فرمایا تھا، اور آخری وصال کے وقت بھی حضور علیہ السلام کے 17 نمازیں حضور علیہ السلام کی موجودگی میں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ آج کا دن ہے وصال۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بارے میں مستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہی آپ کی وصال کا باعث تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ کی محبت کی وجہ سے یہ دن بدن کمزور ہوتے گئے اور وصال ہو گیا۔ اور بعد نے لکھا ہے سیرت ابن ہشام میں اور بعد اور احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ کو زہر دے دیا گیا تھا۔ یہ دو صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارث بن کلدہ۔ حضرت صدیق اکبر کے ہاں کسی نے گوشت بھیجا تھا، گوشت جو روٹی کے اندر پکا ہو حزیرہ، اس میں زہر تھی، جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے سردیوں میں غسل فرمایا تھا، اور اس غسل کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے، اور مسلسل 15 دن بیمار رہنے کے بعد آپ کا 22 جمادی الثانی کو آپ کا 13 ہجری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ اکثر یہ آیت پڑھ رہے تھے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ آ گئی موت کی سختی جس سے تو ہمیشہ بھاگ رہا تھا۔ یہ آپ کے لبوں پر یہ آیت تھی آخری لمحات میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آخری آپ کا وصال کا وقت ہے تو اس دن پیر کا دن تھا، تو آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو عرض کیا گیا کہ اے امیر المومنین آج پیر کا دن ہے۔ تو آپ نے دعا کی کہ کاش اللہ کرے آج ہی میرا وصال ہو جائے۔ پوچھا گیا کس وجہ سے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر والے دن ہی حضور کا وصال ہوا، اور آج میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی آج ہی وصال ہو۔ اور اسی دن ہی آپ کا وصال ہوا مغرب کے بعد،
اور آپ کی وصیت تھی سیدہ عائشہ کو اگر میرا آج وصال ہو جائے تو آج ہی مجھے دفن کر دینا، تاکہ نبی علیہ السلام، میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، کئی مطابقت ہیں حضور علیہ السلام کے صدیق اکبر کے ساتھ۔ حضور کی عمر بھی 63 سال، صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال، وہی چارپائی پہ حضور علیہ السلام لیٹے، اسی چارپائی پہ حضرت صدیق اکبر کو لٹایا۔ آخری جو حضور علیہ السلام کے منہ مبارک میں بات گئی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب تھا، مسواک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بری کر کے حضور علیہ السلام کو دی تھی، اور صدیق اکبر کو بھی آخری جو مسواک دی تھی وہ سیدہ عائشہ نے ہی عطا فرمائی۔ پیر کا دین ہی حضور علیہ السلام کا دین ہے، اور پیر کا دین ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین۔ حجرہ عائشہ میں ہی حضور آرام فرما ہے، اور حجرہ عائشہ ہی صدیق اکبر آرام فرما ہے۔ تو جب آخری وقت آپ کے یہی تھا، ایک عیادت کرنے والے کس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں میں کسی طبیب کو لے آؤں، فرمایا نہیں کہ میرے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے، انی فعال لما یرید، میرے رب نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب وہی جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہے۔ تو آپ نے یہ کہا، آخری جو آپ کے الفاظ مبارک تھے وہ تھے توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مسلمان نیک بندوں کے ساتھ میرا خاتمہ فرما۔ یہ کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے، توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین، کہ صالحین کے ساتھ مجھے ٹھہرا۔ مغرب کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور اسی دن ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نماز جنازہ ان کی ادا فرمائی، اور قبر میں اتارنے والے حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا تھا۔ اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا غسل جو ہے نا مجھے میری زوجہ حضرت اسماء بنت امیس دے۔ پھر حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر انہوں نے غسل دیا تھا، اور آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے اسی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ تو کسی نے کہا گیا کہ پوچھا گیا کہ حضرت یہ تو کپڑے پرانے ہیں، کہا کہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو زیادہ ہوتی ہے، میری نسبت زندوں کو زیادہ ہوتی ہے، مجھے انہی کپڑوں میں ہی دفن کر دینا۔ تو گرامی قدر، اس طرح سیدنا سسر رسول خلیفۃ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔